نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 کے درس کا دوسرا حصہ پیش ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مناظرے کا ذکر فرمایا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے ہوا تھا، اور اس مناظرے کا موضوع اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات تھے۔ نمرود چونکہ تمام دنیا کا بادشاہ تھا، اس کا پائے تخت شہر بابل تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو اس نے آپ کو قید کر دیا، پھر قید سے نکال کر آگ میں ڈالا۔ اللہ رب العزت نے آپ پر آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد سخت قحط سالی پڑی۔ نمرود نے غلہ تقسیم کرنا شروع کیا۔ جو کوئی اس کے پاس غلہ لینے آتا تو وہ اس سے معلوم کرتا کہ تیرا رب کون ہے۔ اگر وہ کہتا کہ میرا رب تو ہے تو اسے وہ غلہ دے دیتا تھا۔ اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلے کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس نے آپ سے بھی یہی پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی اور موت بخشتا ہے اور عالم کے اندر تصرف کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ قدرت تو مجھ میں بھی ہے۔ دو قیدی بلا کر ایک کو قتل کرا دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ جسے چھوڑا ہے اسے میں نے زندگی دی اور جسے قتل کیا ہے اسے میں نے مار دیا۔ لہذا آپ کے اس قاعدے سے میں ہی خدا ہوں کہ میرے قبضے میں موت اور زندگی دونوں ہیں۔ یا تو وہ بہت غبی اور بے وقوف قسم کا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد نہیں سمجھ سکا، یا اپنی جھیپ اتارنے کے لیے اس نے یہ کج بحثی کی۔ یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ عقلی علوم سمجھنے کے لیے عقل کامل درکار ہے، کیونکہ وہ علوم جو عقلی ہوتے ہیں ان کو عقل نے ایجاد کیا ہے اور عقل ہی سے وہ سمجھے جاتے ہیں، مگر نقلی علوم عرشی ہیں، یہ محض عقل سے نہیں سمجھے جاتے بلکہ ان کے لیے اللہ رب العزت کا فضل اور عرفان کا نور ضروری ہوتا ہے۔ نبی کے کلام کی فہم عرفان سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہو آج بھی بہت سارے بے نورے بے بہرے لوگ قرآن عظیم اور احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں اور ان میں ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ ایسے لوگوں سے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو پاکوں کے سوا کوئی مس بھی نہیں کرے گا، یعنی وہی لوگ قرآن عظیم کو چھوئیں گے، وہی لوگ مس کریں گے کہ جو پاک اور صاف ہوں گے، جن کا ظاہر بھی پاک ہوگا اور باطن بھی پاک ہوگا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی دلیل کو اور واضح مثال میں یوں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت وہ قدرت والا ہے کہ جو ہمیشہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو قابل عبادت ہے، تو معبود ہے، تو اس کی رفتار بدل دے کہ ایک دفعہ ہی پچھم سے نکال دے۔ اس مثال پر وہ حیران رہ گیا اور کچھ جواب نہیں دے سکا۔ کسی آ کر بولا کہ آپ کے لیے میرے پاس غلہ نہیں ہے، اس رب سے مانگو جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ آپ خالی واپس ہوئے۔ راستے میں ریت کے ٹیلے کے پاس سے آپ جب گزرے تو وہاں سے ایک بورے میں ریت بھر کر مکان پر پہنچے۔ تھیلا تو رکھ دیا اور خود سو گئے۔ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اسے کھولا تو اس میں نہایت ہی عمدہ قسم کے گیہوں پائے۔ فوراً اس کو پیسا،
آٹے کی روٹیاں تیار کیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ نے پوچھا کہ گیہوں کہاں سے آئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس تھیلے میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت نے مجھے رزق عطا فرمایا ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ظالم نمرود کے پاس شکل انسانی میں ایک فرشتہ بھیجا، جس نے آ کر کہا کہ تیرا رب کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لا، ہم تیری سلطنت کو برقرار رکھیں گے۔ نمرود بولا رب تو میں ہی ہوں، میرا رب کون ہو سکتا ہے؟ 3 بار یہ واقعہ ہوا، تب اس کے لشکریوں پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا۔ مچھروں کی زیادتی کا یہ حال تھا کہ ان سے سورج چھپ گیا تھا، زمین پر دھوپ نہیں آتی تھی، مچھروں نے ان کے خون چوس لیے، گوشت چاٹ لیے، سوا نمرود کے باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر اس کی ناک کے ذریعے دماغ کے اندر گھس گیا اور 400 سال تک اس کا مغز کاٹتا رہا۔ جب اوپر سے دھمک پہنچتی تو کاٹنا چھوڑ دیتا تھا، ورنہ کاٹتا رہتا تھا۔ چنانچہ دنوں رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے رہتے تھے۔ اب اس کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے اس کے سر پر جوتا رسید کرے۔ اس سے پہلے 400 سال بہت آرام سے اس نے حکومت کی اور 400 برس پٹتا رہا۔ پھر 1000 ذلت برداشت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دی اور تقریباً اس کی عمر 800 سال یا اس سے کچھ زیادہ ہوئی ہے۔ یہ بات تفسیر خازن کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، یعنی آیت نمبر 258 کے اندر اسی مناظرے کا ذکر فرمایا ہے اور ہمیں تعلیم دی ہے کہ دیکھو، حق بولو، حق سمجھو، حقانی تعلیمات کے اوپر عمل کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری دنیا کے اندر بھی مدد فرمائے گا اور آخرت کے اندر تمہیں سرخروی عطا فرمائے گا۔ وہی ذکر ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا تھا اسے کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو نمرود بولا کہ میں جلاتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ سورج کو پورب سے لاتا ہے، تو پچھم سے لا۔ فبہت الذی کفر، تو ہوش اڑ گئے کافر کے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ رب العزت راہ نہیں دکھاتا ہے ظالموں کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل کا واحد مقصد اسلامی تعلیمات کی اشاعت ہے۔